نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کے چھٹے سبق میں 5 باتیں ہم نے پڑھنی ہے۔ اس میں سے پہلی بات توحید پر استقامت اور شرک سے بیزاری، نمبر 2 داڑھی بڑھانا اور مونچھیں کٹوانا، نمبر 3 شرک کا بیان، نمبر 4 وضو کے فرائض، وضو کے سنن اور وضو کے مستحبات، اور نمبر 5 وضو کے آخر کی دعا۔ سب سے پہلی بات توحید پر استقامت اور شرک سے بیزاری۔ قرآن کریم سورۃ الکافرون میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید پر استقامت، آدمی عقیدے پر مستقیم رہے، ڈٹے رہے اور کسی سے متاثر نہ ہو۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ اپنے نبی کو کہہ کر یہ اور کافروں سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ اے کافرو، میں تمہاری شرک سے بیزار ہوں اور میں اپنی توحید کے عقیدے پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بعض لوگ اس سورۃ مبارکہ کے آخری آیت سے لکم دینکم ولی دین، اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسری کو چھیڑو مت۔ یہ لکم دینکم ولی دین والی آیت یہ منسوخ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد قتال والی آیات نازل ہوئی ہے، جہاد والی آیات نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اس کے بعد کافروں سے کہا جائے گا کہ یا تو تم ٹیکس ادا کرو یا اسلام قبول کرو، دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اختیار کرو، ورنہ تمہارے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ اس لیے یہ آیت مبارکہ لکم دینکم ولی دین منسوخ ہے۔ بالفرض اگر تمہاری بات مانی جائے اور تمہاری طرح ہم کہے کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسری کو چھیڑو مت، ٹھیک ہے، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں چھیڑے تو پھر ہمارے راولپنڈی کے استاد مولانا قاضی شفیق الرحمن صاحب، وہ فرماتے اپنے مسلک کو چھوڑو مت، دوسری کو چھیڑو مت، لیکن اگر کوئی چھیڑے پھر اس کو چھوڑو مت۔ ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، لیکن کوئی ہمارے مسلک کو چھیڑتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں۔ لہٰذا ہمارا یہی معمول ہے، اپنے مسلک پر کاربند رہے، اپنے عقائد، اپنے مسائل، اپنے دین کو سیکھے، اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب اللباس باب تقلیم الاظفار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب، تم مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ مشرکین بڑے بڑے مونچھیں رکھتے ہیں
اور داڑھی کو کٹاتے، لہٰذا تم مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ اب اسی حدیث مبارک میں اگلا جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس حدیث مبارک میں نقل کیا گیا ہے کہ یہ داڑھی کہاں تک بڑھائی جائے، تو فرماتے وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا احْتَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ اِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ، جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج فرماتے یا عمرہ فرماتے، اس کے بعد قبض علی لحیتی، اپنے داڑھی مبارک کو ایسی مٹھی میں پکڑتے، فما فضل اخذو، جو داڑھی یہ مٹھی سے اس طرف زیادہ ہو جاتی تو اس کو کاٹ لیتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1 داڑھی 1 مٹھی کے برابر ہونی چاہیے، نمبر 2 مٹھی سے زیادہ ہو جائے اسے کاٹنا جائز ہے، کوئی نہ کاٹے تب بھی جائز ہے، لیکن اگر کوئی کاٹے تب بھی جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑا اور ان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، یجرہ الیہ، تو اس وقت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میرے داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑو۔ تو اس سے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ثابت کر دیتے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی اس وقت پکڑی جا سکتی ہے جب 1 مٹھی کے برابر ہو۔ یہ 3 الفاظ ہے بال کے بڑے رکھنے میں، یہ 3 چیزیں سنت ہے، نمبر 1 وفرہ، نمبر 2 لمہ اور نمبر 3 جمہ۔ وفرہ کانوں کی نرمی تک بال رکھنا، یہ وفرہ بال کہلاتے۔ پھر یہ جو گردن ہے یہاں تک رکھنا، اسے لمہ کہتے، اور یہ پھر اس طرح کندھوں تک رکھنا، اسے جمہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنت طریقے بال میں بھی، لیکن داڑھی کاٹنا یہ تو مکمل ایسے خطرناک گناہ ہے کہ واجب کو چھوڑنا ہے، اور ایسی خطرناک گناہ ہے جس کا گناہ آپ عبادت کرتے وقت بھی آپ کے پیچھے یہ گناہ لکھی جا رہی ہے۔ اتنی خطرناک گناہ ہے، آپ بیت اللہ سے طواف کر رہے اس وقت بھی آپ کی یہ گناہ کاؤنٹنگ اس کی جاری ہے، اور اس گناہ آپ کے خلاف یہ شروع ہے۔ نمبر 3 شرک کا بیان۔ شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک صرف اس پر موقوف نہیں ہے کہ تم کہو کہ اللہ کے برابر ہے اور اللہ کے برابر جانے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہے، وہ چیزیں آپ کسی اللہ کے غیر اللہ کے لیے وہ ثابت کرو اور غیر اللہ کے لیے وہ چیزیں بیان کرو۔ بندوں کے لیے بندگی کی علامتیں اللہ نے قرار دی، انہیں غیر اللہ کے لیے بجا لایا جائے۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ ذات میں شریک کرنا، جسے شرک فی ذات کہا جاتا ہے، مثلا عیسائی اور مجوسیوں کی طرح 2 یا زیادہ خداؤں کو ماننا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 خدا ہے، لہٰذا یہ بات غلط ہے، اللہ کے ساتھ ذات میں شرک ہے۔ نمبر 2 ایک بندہ ہے، کسی چیز کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کی ہے، تصریح کی ہے کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے تصریح کی کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے لیے ثابت کرے اور کہے کہ اس کو اللہ نے دی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تم کسی اور کے لیے اس کی عطائی کی بات کر رہے ہو کہ اس کا علم اس کے بھی ہے، جیسے قیامت کا علم، یہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ مشکات شریف کتاب الایمان میں حدیث جبریل میں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک اجنبی شخص کی صورت میں آیا، تفصیل کے ساتھ حدیث مبارک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کی، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان، پھر اس کے بعد کہا اخبرنی عن الساعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح سائل سے کو پتہ نہیں، اسی طرح مسئول کو بھی اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا، علماء محدثین فرماتے کہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ
اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے، لہٰذا جبریل کو علم ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح سائل کو علم نہیں ہے اسی طرح مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لہٰذا ایسی چیز بندوں کے لیے ثابت کرنا اسے کہتے ہیں شرک یا شرک فی صفات وغیرہ۔ نمبر 3، کسی بندے میں تصرف و قدرت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور ساتھ یہ بھی مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ کے مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے، بس یہ اپنی طرف سے کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے کسی کو نفع دے رہا ہے۔ جیسے استاد محترم مثال بیان کرتے کہ ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر ایک شخص سے پوچھا کہ تم نے بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام ہے پیرادیتا۔ میں نے کہا اللہ دیتا نام کیوں نہیں رکھا، پیرادیتا نام کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا جی 25 سال اللہ کے لیے نمازیں پڑھی میں نے، 25 سال میں نے روزے رکھے، 25 سال میں نے عبادات کی، صدقات و خیرات کی، اللہ نے نہیں دیا اس لیے میں نے اللہ دیتا نام نہیں رکھا۔ جب ایک مرتبہ اپنی پیر کے نام کا میں نے نظر مانا، پیر صاحب نے دے دیا تو میرا پیرا دیتا نہ رکھوں تو کیا رکھوں؟ تو استاد محترم نے فرمایا کہ بچے کے پیدا کرنے کے لیے ایک راستہ اللہ نے بنایا ہے، اور اگر اس راستے سے ہٹ کر بنائے اور پیدا ہو جائے تب میں مانوں گا کہ آپ کے پیر صاحب نے دیا۔ اگر اسی راستے سے یہ بچہ آئے تو یہ ثابت ہوگا کہ تمہارے پیر نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دلیل دیتے ہوئے فرمایا رب ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، ایک راستہ سورج کے نکلنے کا اللہ نے مشرق بنایا ہے، اگر تم اپنے آپ کو خدا کہتے ہو، اپنے آپ کو رب کہتے ہو، لہٰذا اسی راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر مغرب سے سورج کو لاؤ، فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر، وہ حیران ہو گیا۔ تو استاد محترم فرماتے اسی طرح میں نے بھی اس کو کہا ایک راستہ بچے کی پیدائش کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اگر اسی راستے پر آئے تو اللہ نے دیا ہے، اگر راستہ بدل کے آئے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ اس کو پیر نے دیا ہے۔ لہٰذا ایسی قسم کے صفات کسی دوسروں کے لیے خاص کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ شرک ایسے فسقیہ شرک کہتے ہیں۔ نمبر 4، وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ یہ 4 وضو میں فرض ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھ کو ٹخنوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر پر مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور پاؤں دو ٹخنوں سمیت۔ اور اس کی جو مقدار ہے چہرے کا ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یا اس بال سے لے کر ٹوڑی کے نیچے تک، یہ مقدار فقہا نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ٹخنوں سمیت یا کوہنیوں سمیت کی بات بھی فقہاء کرام اس پر دلائل بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 فرائض ہوئی وضو کے۔ نمبر 2، وضو کے 13 سنت ہے۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر 5، کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 6، ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہاتھوں کے انگلیوں اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10، پورے سر کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 11، کانوں کا مسح کرنا، یہ سنت ہے۔ نمبر 12، ترتیب سے وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ اور نمبر 13، پے در پے وضو کرنا، یہ سنت ہے۔ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ فائدہ، وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں۔ وضو کے فرائض پورے ہونے کی 2 شرطیں۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اعضاء پر اتنا پانی بہانا کہ قطرات گرنے لگے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اعضاء پر اتنا پانی بہانا کہ قطرات گرنے لگے، لہٰذا اعضاء کو صرف تر کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ نمبر 2، پانی کے جسم پر پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔ نمبر 2، پانی کے جسم تک پہنچنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو۔
وضو کے مستحبات 10 ہے۔ نمبر 1 قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا۔ نمبر 2 ہر عضو دھوتے وقت کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا۔ اعضاء کو دائیں جانب سے دھونا۔ نمبر 4 اعضاء وضو کو مل کر دھونا۔ نمبر 5 مبالغہ سے دھونا۔ نمبر 6 چنگلیاں یا کا کان میں داخل کرنا، کان کے وقت داخل کرنا۔ اسی طرح نمبر 7 گردن کا مسح کرنا، یہ بھی مستحبات میں سے۔ نمبر 8 بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا۔ نمبر 9 وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 10 پانی ضائع نہ کرنا، یہ وضو کے مستحبات میں سے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 باب فیما یقال بعد الوضو میں سنت دعا جو ذکر کی گئی وضو کے بعد، یہ دعا پڑھ لیا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔